والصلاة والسلام
حاضرین محترمین معاذ مخلص مسلم موحد کو بھائیوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم۔ اللہ نے دربار کے اندر سب سے زیادہ قیمتی خزانہ اللہ نے ایمان مذکر فرمایا۔ ایمان ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسی جنس ہے جس کو اللہ پاک نے قیمتی ہی بنا کر انسان کو دیتا ہے اور قیمتی ہی بنا کے اللہ نے انسان کو مسئول بھی کر دیا۔ جس بندے نے ایمان کا دعویٰ کیا اور دعوی ایمان کرن تو پھر اس ایمان کی قیمت کا خیال نہ کیتا، اس کی اصلیت اور حیثیت کا خیال نہ کیتا، جیسا کیسا معاملہ آیا ایمان کا اقدار ہو گیا، اس کی حیثیت دیتے یا اس کی طبیعت دیتے کوئی اثر نہ پیا۔ اللہ فرماتا ہے ایک بندہ دنیا کے اندر بھی نقصان ہے اور آخرت کے اندر بھی نقصان ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کی زندگی بھی گھاٹے والی اور آخرت کی زندگی بھی شاباش تو گھاٹے نقصان والی زندگی۔ وہی بندہ اللہ کے دربار کے اندر سرخرو ہوگا، کامیاب ہوگا یا فتح یاب ہوگا جس نے اپنے ایمان کو سالم حیثیت میں اللہ کے باہر خستہ شکستہ حالت کے اندر ایک آدمی ایمان لے کے آیا، پھر اس کا ایمان اس سے بہت سے تقاضے کرتا ہے۔ بڑی بڑی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی شرائط ہوتی ہیں ایمان کی۔ کبھی ماں باپ بھی چھوڑنے پڑتے ہیں، کبھی بھائی رشتہ داریاں بھی قربان کرنی پڑتی ہے، کبھی دوستیاں بھی چھوڑنی پڑتی ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں خیال کرنا یہ ایمان وہ چیز ہے جس کو تم سب رشتوں سے زیادہ محبوب اور سب رشتوں سے زیادہ قیمتی سمجھو۔ اگر تمہارے دل کے اندر باپ کی محبت پیدا ہو گئی، ایمان کو داغدار کر دیا، بھائی کی محبت پیدا ہو گئی، بیٹے کی محبت پیدا ہو گئی، بیوی کی محبت پیدا ہو گئی، خاندان یا رشتہ داری کی محبت دل کے اندر پروان چڑھی، ایمان کو داغدار کر دیا، اللہ فرماتے ہیں پھر میرے عذاب کا انتظار کرو، فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، میں اللہ اپنے عذاب کے ساتھ تمہارا مہمان بن کے رہوں گا، ایمان کو داغدار مت کرنا۔
اور آج کے دور میں مسلمان کیا کہتے ہیں، کیا کرو جی، رشتہ داری ہے، محلے داری ہے، محلے والے کہیں گے ہمارے والد صاحب کا جنازہ بھی اس نے نہیں پڑھا، میرے والد صاحب کی مغفرت کی دعا بھی اس نے نہیں کی ہے، جناب یہ تو ہمارے مردے پہ آیا نہیں ہے، یہ تو ہمارے پاس بیٹھا نہیں ہے، یہ تو قبر پہ گیا نہیں ہے، فلاں معاملہ اس نے کیا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان کی قیمت میں اللہ نے لگائی ہے۔ قیمت کس چیز کی؟ ایمان کی قیمت میں اللہ نے لگائی ہے، اور ایمان ایسی اعلیٰ دولت ہے، ایمان ایسی قیمتی دولت ہے، جیسی قیمتی ایمان کی دولت ہے اسی طرح ایمان کو قیمتی حیثیت کے اندر اللہ کے دربار میں جو انسان لے کے جائے گا، اللہ فرماتے ہیں تیرے چھوٹے موٹے گھاٹے، تیرے چھوٹے موٹے گناہ، چھوٹی موٹی لغزشیں اور کوتاہیاں میں اللہ معاف کر دوں گا، لیکن تو نے ایمان کو داغدار نہیں کیا ہے، ایمان کو سلامت لے کے آیا ہے، دنیا کی ساری آسائشیں تو نے قربان کر دی لیکن ایمان کو قربان نہیں کیا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ایمان جیسا بھی ہو معاملات چلنے چاہیے اور معاملات ٹھیک ہونے چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان ٹھیک کرو، پہلے کیا ٹھیک کرو؟ ایمان ٹھیک کرو۔ اور لوگوں کو مولوی جنت کے تذکرے سناتے ہیں، جی جنت ایسی ہوگی، جنت ایسی ہوگی، جنت میں یہ ملے گا، جنت میں وہ ملے گا۔ وہ بے وقوف، جنت میں تو تب ملے گا پہلے ایمان ہوگا۔ لوگوں کو ایمان سکھا، ایمان کی قیمت سکھا، ایمان کی دولت کی اہمیت سکھا۔ جس کے پاس دولت ایمان کی عزت، اہمیت اور قیمت موجود نہیں ہے اسے جنت کہاں سے؟ اس کے سامنے جنت کے تذکرے کرنے اور فضائل بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک آدمی ایک آدمی یہاں سے جانا چاہتا ہے، دور دراز کا سفر کرنا چاہتا ہے، اور وہ اسے ایک آدمی کہتا ہے جی لاہور جاؤ تو یہ ایسا ہوگا، مینار پاکستان اس طرح ہوگا، شالمی مارکیٹ اس طرح ہوگی، فلاں جگہ اس طرح ہوگی، فلاں جگہ یوں ہوگی، فلاں ایسا ہوگا، فلاں ایسا ہوگا۔ اب اس کو وہاں کے تذکرے اور فضائل سب کچھ بتاتا ہے لیکن اسے لاہور کی گاڑی پہ بٹھاتا نہیں، لاہور کی گاڑی پہ اسے بٹھاتا۔ جب لاہور کی گاڑی میں وہ بیٹھا نہیں ہے تو مینار پاکستان کی فضیلت بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ اس گاڑی میں بیٹھا نہیں ہے تو وہاں کی خوبصورتیاں، وہاں کے عجائبات اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت تب ہے کہ جب وہ اس گاڑی میں بیٹھے گا، گاڑی میں بیٹھنے کے بعد پھر وہ اس کا حقدار بنے گا کہ اسے اس جگہ کا پتہ بھی بتایا جائے، ایڈریس بھی بتایا جائے، وہاں کے نقصانات و فوائد بھی بتائے جائے۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے ایمان کی گاڑی پہ بیٹھ کے سفر نہیں کیا وہ میری جنت میں آ نہیں سکتا ہے، تو اسے جنت کے پتے کہاں سے لیا؟ لیکن خیال کرنا یہ قیامت والے دن یہ بات نہیں ہوگی ہمارا کلیگ تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا ہمارا کلیگ تھا، جی ہم اس لیے اس کے جنازے میں چلے گئے، اس کے والد کا جنازہ کٹر مشرک ہے، وہ باپ اس کا کٹر مشرک، ساری زندگی شرک کرتا رہا، اللہ کی وحدانیت کے اندر، اللہ کی توحید کے اندر دوسروں کو شریک مانتا رہا، اور یہ جا کے وہاں پہ بیٹھتا ہے یا جنازے میں کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہ یہ جو تیرا دشمن ہے اسے بھاگ کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں تو نے ایمان کی قیمت سمجھی نہیں، تجھے ایمان کی قیمت سمجھ ہے؟ اگر یہ قیمت ایمان کی سمجھ آتی تو میں اللہ نے تو بتایا تھا مومن مومن کا کلیگ ہو سکتا ہے، مومن مشرک کا کلیگ نہیں ہو سکتا۔ انما المؤمنون اخوة، اللہ فرماتے ہیں بے شک تمہارے خون کے رشتے نہ ہو، لیکن ایمان وہ چیز ہے کہ ایک بندے کے دل کے اندر دولت ایمان اور اہمیت ایمان پیدا ہو جائے، اس بندے کی میں اللہ کے دربار کے اندر اتنا اونچا مقام ہے، اور پھر میں اللہ بتاتا ہوں اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہو سکتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوة، بے شک خونی رشتے ان کے نہ ہو لیکن ایمان
تعلق تھا، اس لیے وہاں پہ گئے ہیں، فاتحہ بھی پڑھی ہے، فلاں بھی کیا، فلاں بھی۔ اللہ فرماتا ہے لعنت ہے تیرے اوپر جو میرے دشمن کے اوپر فاتحہ پڑھتا ہے۔ ایک آدمی کی غیرت، اللہ، ایک غیرت مند انسان ہونا غیرت مند، اور اس غیرت مند انسان کی غیرت کو اگر کوئی بندہ داغدار کرنے کی کوشش کرے، اسے وہ اپنی جان کا دشمن برا لگتا ہے۔ دوسرا جب اس سے محبت کرتا ہے تو یہ کہتا ہے یار میرے دشمن سے یہ محبت کرو، میرے دشمن کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے ہیں، میرے دشمن کے ساتھ دوستی رکھے ہوئے ہیں، لہذا یا تو یہ اس سے دوستی چھوڑے گا یا مجھ سے چھوڑے گا۔ تو جو اللہ کی غیرت کی چادر میں ہاتھ مارے اسے مسلمان چھوڑنے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں مشرک میری غیرت کی چادر میں ہاتھ مار رہا ہے، یہ میری غیرت کی چادر کو داغدار کر رہا ہے، لہذا مشرک کے ساتھ نفرت کر، اس کے ساتھ محبت مت کر۔ اگر تو محبت اس کے ساتھ کرے گا تو جیسا وہ مشرک میں اللہ کا دشمن ہے ایسا تو بھی میرا۔ یہ آسان معاملہ نہیں ہے، اور یہ اللہ نے قرآن بتایا، قرآن کی آیتیں ہیں اللہ اللہ، لیکن مولوی بتائیں تو ان کی نفری کم ہوتی ہے، مسجدوں کی مقتدی کم ہوتے ہیں، جتنے مقتدی کم ہو گئے اتنا چندہ کم ہو گیا، اور ہمیں تو الحمدللہ چندے کی ضرورت نہیں، مجھے تو کسی نے دینا نہیں ہے، اللہ کو دینا ہے تو دے دے مسجد میں، نہیں دینا تو نہ دے۔ بات وہ جو کھری قرآن بات وہ جو ایمان کے اوپر پہرا دینے والی ہے، ایمان کے اوپر ڈاکہ مارنے والی بات ہم نہیں بتاتے۔ اب اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کریم فرماتی ہے یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، کسے خطاب ہے؟ ایمان والوں کو۔ اب ہر کسی کو پتا ہوگا میں کتنا ایمان والا ہوں، اور جو جتنا ایمان والا ہے اپنے ایمان پہ آیت کو فٹ کر لے، مجھے فتوے دینے کی ضرورت نہیں۔ بڑا مفتی دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ بندے کو بتاتا ہے تو ایماندار ہے یا نہیں ہے، اور یہ قرآن بھی کسی کا لحاظ نہیں کرتا، یہ کسی کو معاف نہیں کرتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، خبردار اپنے آبا و اجداد کو بھی نہ بنانا۔ اللہ کیا نہ بنائے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِخْوَانَكُمْ، اور اپنے بھائیوں کو بھی نہ بنانا۔ اللہ کیا نہ بنائے؟ اللہ فرماتے ہیں اولیاء، اپنے دوست، اپنے حمایتی، اپنے ہمگیر، اپنے ہمنوا، اپنے حمایتی، اپنے دوست، اپنی معیت میں رہنے والے نہ بنانا۔ اللہ کیسے نہ بنائے؟ اللہ ان شرطیہ ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان استحق الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے اوپر کفر کو پسند کرتے ہو، اگر وہ ایمان کے اوپر کفر کو ترجیح دیتے ہو، اگر وہ ایمان کے اوپر کفر کو راضی کرتے ہو، اگر ایمان اور کفر کا آپس میں مقابلہ اور تقابلہ آ جائے، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیتے ہو، تو میں اللہ تمہیں کہتا ہوں ایمان والو، تمہارا قیمتی ایمان بھی کہیں داغدار نہ ہو جائے، تمہارے ایمان پہ بھی کہیں زنگ نہ لگ جائے، تمہارا ایمان بھی کہیں کھوٹا نہ ہو جائے۔ میں اللہ تمہیں
تمہیں اپنے ایمان کو قیمتی رکھنے کا بتا رہا ہوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کا طریقہ میں اللہ بتا رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لا تتخذوا آباءکم، یہ دو رشتے انتہائی زیادہ محبوب ہوتے ہیں، ایک باپ والا دوسرا بھائی والا۔ باپ کو بھی چھوڑنا بندے کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے، اور بھائی کو بھی چھوڑنا بندے کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں تم تو محلوں کی بات لے کے بیٹھ گئے ہو، تم تو علاقوں کی بات لے کے بیٹھ گئے ہو، تم تو بستیوں کی بات لے کے بیٹھ گئے ہو، تم تو کہتے ہو کیا کہیں جناب گاؤں بندی جو ہماری ہے، گراؤں بندی کا معاملہ جو ہے آخر ہم نے نبھانا بھی تو ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں خبردار اپنے باپ دادا کو بھی، اپنے ماں باپ کو بھی، اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنے بنی نہ بنانا، اپنی معیت والے نہ بنانا، اپنے حمایتی نہ بنانا۔ ان استحق الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے اوپر کفر کو پسند کرنے والے ہو، جب ایمان کی بات آ جائے اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ سورہ توبہ ہے، اللہ کریم فرماتی ہے اسی سورت کے اندر اور لوگوں خیال کرنا، توجہ ہے اللہ کریم فرماتی ہے ان لوگوں خیال کرنا، اللہ کی طرف سے اعلان ہے، اللہ کریم فرماتی ہے خیال کرنا وہ لوگ جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اللہ کے دشمن ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، او لوگوں جائز نہیں ہے ایمان والوں کے لیے، ما کانا نہیں ہے جائز نبی کے لیے، والذین آمنوا اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا، جائز نہیں ہے نبی کے لیے بھی ایمان والوں کے لیے بھی ان یستغفروا للمشرکین، یہ کہ وہ مشرک کے لیے استغفار کرے۔ مشرک کا جنازہ پڑھنا نبی اور مومن کی شان کے لائق نہیں ہے، بولو نہیں ہے۔ اب جو ایماندار ہوگا وہ مشرک کا جنازہ نہیں پڑھے گا، اور جو مشرک کا جنازہ پڑھے گا وہ ایماندار نہیں ہوگا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، بعد اس کے وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، تمہارا سگا چاچا ہی کیوں نہ ہو، تمہارا سگا ماموں ہی کیوں نہ ہو، تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو، اپنا باپ بھی مشرک ہو تو اس کا جنازہ پڑھنے کی اجازت یہ کون کہتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ ہاں یہ تورات کی بات نہیں ہے، انجیل کی بات نہیں ہے، المحنت کی بات نہیں ہے، تذکرۃ الاولیاء کی بات نہیں ہے، بٹاق العلوم کی بات نہیں ہے، کمکان البحرین کی بات نہیں ہے، یہ خارجی کتابوں کی بات نہیں، حدیث کی کتاب کی بات نہیں ہے، فقہ کی کتاب کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کی بات ہے۔ اللہ فرماتی ہے مشرک کے لیے استغفار اور دسو کتنے جا سو، ہاں یہ نا قرآن، اب قرآن کہتا ہے کہ مشرک کے لیے استغفار، اور تو جنازے میں جا کے کھڑا ہو کے کہتا ہے
جنازہ پڑھ لیا جی فلاں کی بات تھی، وہ ہمارے ساتھ کام جو کرتا تھا، کلیگ جو تھا ہمارا، اللہ فرماتی ہے مومن مومن کا کلیگ ہوتا ہے، مومن مشرک کا کلیگ نہیں ہوتا۔ تیرے ساتھ سرکاری دفتر میں کام کرے، تیری ایک جگہ پہ تنخواہ تم دونوں کی بنتی ہے، ایک جگہ بیٹھنے اٹھنے ہو، بس بیٹھنے اٹھنے کی وجہ سے مشرک کا جنازہ رکھا دیتا، پڑھ لیا اللہ 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 فرماتے ہیں یہ جہنمی ہے۔ یہ کون ہے؟ جہنمی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر محمد رسول اللہ ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم، کچھ لوگوں نے عبداللہ ابن ابی منافق کے جنازے کے بارے میں، خود عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے اللہ کے پاک پیغمبر سے التماس کی، یا رسول اللہ میرے ابا جان نے دو وصیتیں کی تھی، ایک یہ کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے کفن محمد کے کرتے کا ڈال دینا، دوسرا یہ کہ میرا جنازہ محمد رسول اللہ خود پڑھے۔ پہلی شرط تو پوری ہو گئی، اللہ کے پاک پیغمبر نے کرتا مبارک دے دیا، انہوں نے کرتے کا کفن ابن ابی کو، عبداللہ ابن ابی کو ڈال دیا، لیکن جسے اللہ معاف نہ کرے وہ نبی کا کرتا بھی پہنے تو معاف ہو سکتا نہیں ہے۔ آج تو ہم کہتے ہیں فلاں دربار سے میں کرتا لایا تھا، فلاں دربار سے مجھے چادر مل گئی تھی، فلاں دربار والے بابا نے مجھے دھوتی دے دی تھی، میرے لیے بڑے تبرکات ہیں، فلاں پیر نے ہڈیاں رڑک کے مجھے دے دی تھی، وہ میرے گھر کی کٹوری کے اندر ڈال دیے، اب دانے ہمارے ویسے تو سال کے 20 من لگتے ہیں، میں نے 5 من ڈال کے ہڈیاں ڈال دی ہیں، وہ 5 من بھی 20 من پہ کام کریں گے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے اپنا کرتا عبداللہ ابن ابی کو دیا ہے، لیکن عبداللہ ابن ابی کی بخشش نبی کے کرتے کی وجہ سے بھی نہیں ہوئی ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر کے لیے دوسری جو گزارش و درخواست تھی، اللہ کے پیغمبر نے جنازہ پڑھانا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے پوری ارادہ کیا جنازہ پڑھانے کا۔ دو قسم کی روایتیں ہیں، ایک کے مطابق محمد نے جنازہ پڑھا دیا، دوسری کی مطابق جو ہم مانتی ہیں کہ محمد نے ابھی جنازہ پڑھایا نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم اللہ کے پاک پیغمبر کے کندھا مبارک پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر جی میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میں عمر کون ہوتا ہوں باپ کو روکنے والا، لیکن یہ بندہ ساری زندگی دشمن ایمان رہا ہے، دشمن اسلام رہا ہے، یہ منافق رہا ہے، لہذا آپ اس کو اگر جنازہ اس کا پڑھائیں گے رہتی دنیا تک منافقوں کے جنازے پڑھانے جائز ہو جائیں گے، رہتی دنیا تک مشرکوں کے جنازے پڑھانے جائز ہو جائیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر ابھی کھڑے ہیں، جنازے کا ارادہ تو دل کے اندر ہے کہ لوگ کہیں گے محمد اپنے حمایتیوں کا جنازہ بھی نہیں پڑھاتا، ادھر عمر بھی سچی باتیں کر رہا ہے۔ اللہ کریم نے فوراً اوپر سے قرآن نازل فرما دیا، اللہ فرماتے ہیں لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، اللہ فرماتے ہو میرا محمد خبردار لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، اگر اس قسم کا بےایمان ساری زندگی بھی آپ کے سامنے کوئی مر جائے لا
اگر تو اس کے لیے مغفرت مانگے او لا تستغفر لهم یا مغفرت نہ مانگے اس کے لیے فلن یغفر اللہ اللہ نے اسے کبھی بھی معاف نہیں کرنا تستغفر لهم 70 مرة اگر تو اس کے لیے 70 دفعہ بھی مانگے تو پھر بھی اللہ فرماتی ہے میں اللہ سے معاف نہیں کروں گا. اب توجہ کرو مشرکین کہتے ہیں بجلی کہتے ہیں کہ 70 دفعہ مانگو تو نہیں ہوتی 71 دفعہ مانگو تو 70 دفعہ مانگو تو اللہ فرماتی ہے میں معاف نہیں کرتا. تو اللہ کے پیغمبر نے 71 دفعہ مانگی تھی تو پھر کیا ہو گیا معاف ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے. اللہ نے 70 کا عدد کیوں ذکر کیا ہے اس لیے کہ ہفتے کے دن کتنے ہیں ہفتے کے دن 7 ہیں اور عربی کی گنتی 10 تک ہے. عربی کی گنتی کتنے تک ہے ہاں 10 تک. پھر اس کے بعد 11 12 13 لیکن اصل گنتی 10 تک. عربی کی اصل گنتی کتنے تک ہے 10 تک ہے. اللہ نے گنتی کی انتہا 10 تک اور دنوں کی انتہا 7 تک. 7 کو 10 سے ضرب دو تو 70 بن جاتا ہے. مطلب دعا میں اللہ فرماتے ہیں ساری زندگی بھی ایسے کے لیے دعا مانگو میں اللہ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا. اور کیوں اللہ کریم فرماتے ہیں الا المنافقین منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. منافق سب سے نچلے طبقے میں. اس کے اوپر پہ مشرک نٹ ہے. مشرک اوپر ہوں گے منافق سب سے نیچے ہوں گے. اب منافق کو نکالنے کے اوپر سے مشرک ہٹانا پڑے گا. تو اللہ نے ہٹانا ہے نہیں مشرک. لہذا منافق بھی مخلد سے نار ہے. منافق بھی مخلد سے ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہ بھی جہنم سے نکلے گا نہیں. کیوں اس نے اللہ کو بھی دھوکہ دیا ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیا ہے. اللہ فرماتے جو مجھے دھوکہ دیتا ہے حالانکہ مجھے دھوکہ دے سکتا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ زیادہ چالاک بنتا ہے زیادہ ہوشیار بنا ہے. اس نے مذہب اسلام کو دوغلی پالیسی اختیار کر کے نقصان دیا ہے. ایمان والوں کے ایمان کو نقصان دینے کی کوشش کی ہے. لہذا میں اللہ اس کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں. اور ادھر کیا کہتے ہیں خیر ہے جی محلے دار ہے خیر ہے. یہ خیر کا پتہ چلے گا پھر. یہ اللہ کا قرآن سچا ہے. اللہ کا قرآن سچا ہے. اور یاد رکھو اگر ایک آدمی ایمان کی حالت میں مر گیا ایمان کی حالت میں مر گیا اسے کسی کے جنازے کی ضرورت نہیں. اگر ساری دنیا اس کا جنازہ نہ پڑے وہ بخشا جائے گا اپنے ایمان کے بلبوتے پر. اور ایک آدمی اگر ایمان سے خالی چلا گیا تو 1 کروڑ آدمی نے بھی اگر اس کا جنازہ پڑھا تو اس کی بخشش ہے. معلوم ہوا جنازہ بخشنے کے لیے معافی ہونے کے لیے جنازہ شرط نہیں ہے. جنازہ شرط نہیں ہے. یہ سنت طریقہ ہے فرض کفایہ ہے. سنت طریقہ ہے کہ اگر وہ مومن ہے پڑھنے اور پڑھانے والا بھی مومن ہے تو اس کی وجہ سے ان کو بھی ثواب ملتا ہے ان کی وجہ سے اس کو بھی ثواب ملتا ہے. ان کی دعا اس کے ہاتھ میں قبول ہوتی ہے سزائے کے لیے. باقی کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. اور شرک تو معاف بھی نہیں ہوتا نا. شرک سرے سے معاف ہوتا ہی نہیں ہے. کبائر بھی اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے. اللہ نے فرما دیا شرک کو میں معاف وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اگر میں اللہ کی چاہت ہو تو کبائر بھی میں اللہ معاف کر دوں بغیر توبہ کے تو کر دوں. لیکن شرک کو میں اللہ کبھی معاف نہیں کروں گا. اللہ اکبر. اللہ کریم فرماتے ہیں ایمان والو اگر تمہارے آبا و اجداد تمہارے بھائی کفر کو ایمان کے مقابلے میں پسند کرنے والے ہو
خیال کرنا، ان کو پسند نہ کرنا، ان کی ولایت نہ رکھنا، ان کو دوست نہ بنانا، ان کو اپنے حمایتی نہ بنانا۔ لوگ کہتے ہیں جناب یہ عجیب مسئلہ ہے، ہمارے گھروں میں تو اختلاف بنا دیا ہے۔ اللہ فرماتی ہے قرآن اتفاق بنانے کے لیے ہے، اختلاف بنانے کے لیے نہیں آیا۔ جو بندہ قرآن کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا، یہ اتفاق کو توڑنے والا دراصل وہ ہوتا ہے قرآن والا مسئلہ بیان کرنے والا یا قرآن کے مسئلے پہ عمل کرنے والا۔ یہ اتفاق کو توڑنے والا نہیں ہوتا، یہ فسادی نہیں ہوتا، بلکہ فسادی مشرک ہوتا ہے، بے ایمان ہوتا ہے۔ جو بے ایمان ہوگا، مشرک ہوگا، وہ فسادی ہوگا۔ اللہ فرماتی ہے جو ایمان والوں کو منافقین بھی کہتے تھے کہ یہ فسادی ہے، کہتے تھے کہ نہیں؟ ایمان والوں کو کہتے تھے نا، ایمان والوں کو کہتے تھے۔ اللہ کا قرآن اس پہ شاہد ہے، قرآن کا پہلا صفحہ ہے یہ میرے سامنے، اللہ کا قرآن ہے۔ اور وہ کہتے تھے مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور کہتی ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اس وقت وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاحی جماعت والے ہیں، ہم تو اصلاح پیدا کرنے والے ہیں، ہم تو لوگوں میں جوڑ پیدا کرنے والے ہیں، تم توڑ پیدا کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون، خبردار ہو جاؤ ایمان والو، یہ جو مشرک اور منافق ہیں یہی فساد کرنے والے ہیں۔ ولکن لا یعلمون ولکن لا یشعرون، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اپنے فساد کو اصلاح کا نام دیتی ہے، جیسے آج لوگ فساد پھیلاتی ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں نمازیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نبی نظر آ رہا ہے، جناب کدھر ہے یہ جی یہاں پہ پھر رہا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں آپ کی آنکھیں دیکھنے والی نہیں ہے، ہماری آنکھوں سے دیکھو، ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اللہ فرماتی ہے لعنت ہے ایسے بے ایمانوں کی اوپر جو نماز تو سرے سے پڑھتے نہیں ہیں، کہتے ہیں ہمیں اللہ کے پیغمبر کا دیدار ہو گیا ہے، ہم اللہ کے پیغمبر کی معیت میں رہنے والے ہیں، ہم اصلاحی جماعت والے ہیں، حالانکہ فسادی جماعت والے ہیں، اصلاحی والے نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی اصلاحی جماعت، نام کیا رکھا ہے؟ اصلاحی جماعت، اور سال کے بعد ایک بہت بڑا جلسہ کر دیا، بڑی لمبی رسی اور بڑا چادر ہاتھ میں پکڑ لی اور اس کے اوپر گرتے ہیں اور چادر کے اوپر کی بیعت ہو جائے، بیعت ہو جائے۔ یہ بیعت نہیں ہے، یہ بیعت ہے، یہ بیعت ہے۔ ہاں خلیفۃ المسلمین ہو اس کے ہاتھ میں بیعت ہونی چاہیے، لیکن وہ مومن ہو، کیا ہو؟ غیر محرم عورتوں کے ہاتھوں کو ہاتھوں میں لے کر بیعت کرنے والا مومن نہیں ہوتا، شیطان ہوتا۔ ہاں، اور خیال کرو مت کہ یہ بات ذہن میں رکھو ساڑیاں کمرہ کون کھڑ سی جی، ساڑھے جنازے کون پڑھ سی جی، ایسا جنازہ نہ پڑھ سکتا۔ مت مشرک کا جنازہ پڑھو، تمہاری قبر بنے نہ بنے، تمہارا وجود زمین کے اوپر بھی رہ جائے، وجود میں کیڑے بھی پڑ جائے، لیکن ایمان کی دولت ہوئی تو اللہ تمہیں سرخور کر کے اٹھائے گا۔ اور مومن کو اللہ کبھی بھی ذلیل نہیں ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن مومن مومن بن کے دکھائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم فرماتی ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، او لوگوں وہ لوگ جو کافر ہو گئے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکوں
فیہا ابدا، جو لوگ کافر ہیں مشرک ہیں، جو کافر ہو گئے اہل کتاب میں سے، معلوم یہ ہوا اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ کافر ہوئے، اہل کتاب میں سے کچھ کافر بولو ہوئے کہ نہ ہوئے؟ قرآن جو کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان میں سے کافر ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتی ہے خیال کرنا لوگوں، سورت کا نام سورۃ البینہ ہے، اور سورۃ البینہ کے اندر اللہ فرماتی ہیں او لوگوں، یہ وہی لوگ ہیں سورۃ البینہ ہے، اللہ فرماتی ہے ان الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکوں میں سے، فی نار جہنم، یہ جہنم کی آگ میں رہیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے۔ معلوم ہوا یہ وہ ہے جو مخلد فی النار ہے، ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں، اور جو اہل کتاب کافر ہو کر ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہوں، ایسے اہل کتاب کی ذبیحہ اللہ نے حلال، جو لوگ کہتے ہیں اہل کتاب کی ذبیحہ حلال ہے، اہل کتاب کی ذبیحہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا، تو وہ اہل کتاب مراد ہیں جو موحد تھے، جو قوم تھے اپنی ملت توحید پر قائم تھے، جو ان کے پاس توحید والی، اگرچہ اللہ کے پیغمبر کی نبوت کے بھی وہ قائل نہیں ہوئے تھے، کلمہ اسلام انہوں نے نہیں پڑھا تھا، لیکن اپنی ملت توحید جو وہ قائم تھے، اپنی کتابوں نے جو توحید انہیں سکھائی تھی اس توحید کے اندر وہ بے ایمانی نہیں کرتے تھے، مشرک نہیں تھے، ایسے اہل کتاب کی ذبیحہ اسلام نے کیا کی ہے؟ حلال۔ آج جب لوگ کہتے ہیں تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ ہر اہل کتاب کی، ورنہ قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، کفر کیا ہے ان لوگوں نے جو کہتے ہیں اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، کفر کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ بیٹا مریم کا یہی تو اللہ ہے، اللہ عیسیٰ ہی ہے بیٹا مریم کا، تو جو مریم کے بیٹے کو عیسیٰ کو اللہ کہے، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کفر کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ کفر، تو شرک کیا ہے، کفر کیا ہے۔ ایسے مشرک اہل کتاب کی ذبیحہ اسلام نے حلال نہیں کی ہے۔ اہل کتاب کی ذبیحہ کی جب بات آئے تو پھر اہل کتاب سے اہل کتاب موحدین مراد ہوگا، جو اپنی ملت توحید پر قائم۔ ہاں اللہ اکبر، اللہ کرے فرماتی ہے ایمان والو، اگر تم نے پسند کیا کفر والوں کو ایمان کے مقابلے میں، وہ لوگ جو تمہارے رشتہ دار ہیں لیکن اسلام پہ کفر کو پسند کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تمہیں کہتا ہوں کہ انہیں اپنے دوست، بولو انہیں اپنے دوست نہ بناؤ۔ اللہ اگر بنا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو بندہ تم میں سے ان کو اپنا دوست بنائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو جیسے وہ مشرک ویسے تم مشرک، جیسے وہ مشرک ویسے، بولو اللہ فرماتے جس طرح کے وہ مشرک ہے اسی طرح کے تم بھی مشرک بن جاؤ۔ کیوں مشرک بن جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے مشرک بن جاؤ گے، لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، ان کی دلی تمنا یہ ہوتی ہے لو
کر رہے ہیں، کما کفروا جیسا وہ کفر کر رہے ہیں ویسا تم بھی کرنے لگو، فتکونون سواء، تاکہ تم اور وہ آپس میں برابر برابر ہو جاؤ۔ اللہ فرماتی ہے کبھی بھی مشرک مومن سے جب دوستی کرتا ہے وہ اسی لیے کرتا ہے کہ مومن کو بھی مشرک بنا دے، مومن کو بھی دین سے ہٹا دے، مومن کو بھی مرتد بنا دے، باقی دوسرا اس کا شوق و تمنا کوئی نہیں ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ۔ او لوگوں، بڑے کثیر تعداد میں اہل کتاب میں سے ایسے لوگ ہیں جو چاہتی ہیں یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، وہ تمہیں مرتد بنا دے تمہارے ایمان کے بعد، کفر کی طرف تمہیں لے جائے۔ ان کی چاہت یہ ہے، ان کی تمنا یہ ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ تم ایمان کے بعد کفر کرو۔ اللہ کیوں چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں حسدا من عند انفسہم، ان کے دلوں کے اندر حسد ہے کیونکہ ایمان انہیں پسند نہیں ہے، اور وہ یہ چاہتے نہیں ہے کہ تم جنت کے اندر چلے جاؤ۔ وہ کہتی ہے کفر کی حالت میں جب ہم جو جہنم میں جائیں گے یہ بندہ بھی جنت میں نہ جائے، یہ بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جائے۔ حسد من عند انفسہم، اپنے دلوں کے اندر چھپی ہوئی حسد جو ہے اس کی وجہ سے وہ تمہارے ایمان پہ خوش نہیں ہے، وہ چاہتے نہیں ہیں کہ تمہیں ایمان نصیب ہو یا تمہارے پاس ایمان رہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تمہیں بے ایمان بنانا چاہتے ہیں۔ کیا بنانا چاہتے ہیں؟ اور یاد رکھو جب بندہ مشرک کی طرف مائل ہوتا ہے تو پھر اس کی محبت بندے کے دل میں پڑتی ہے۔ ہاں اس کی محبت دل میں بولو، پھر ایک جب پڑھا تو پھر دل میں کہتا ہے چلو یار کل جو فلاں کا جنازہ پڑھا تھا آج پڑھ لیتے ہیں، چلو دو پہلے جو پڑھے ہیں تیسرا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ کرتے 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 دل کے اوپر وہ پردہ آ جاتا ہے، وہ سیاہی آ جاتی ہے۔ پھر اس کو اگر بات قرآن کی سناؤ بھی صحیح تو پھر کہتا ہے دین میں اتنی سختیاں، دین میں اتنی سختیاں، دین میں اتنی سختیاں نہیں تھے تیرے پیو کو کہلایا قرآن اللہ کی کتاب نہیں؟ بولو قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کی آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں مشرک کے لیے نماز جنازہ یا استغفار کرنا یہ مومن کی شان کے لائق جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے، یہ کہتے ہیں مولوی کہتے ہیں جائز ہے۔ مولوی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں جائز ہے، مولوی کہتے ہیں جائز ہے۔ اور دسو اللہ نال کھریاں لا کے کھاتے تھے کہ نہیں؟ مقابلہ اللہ سے کیے ہوئے ہے یا نہیں ہے؟ اور لوگوں کو کیا کہے گا؟ جی یہ جو قرآن سنا رہے ہیں جو لوگوں کے جنازوں سے مرزائی ہے، یہ مرزائیوں، اور پھر کہتے ہیں مرزائی بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ ہاں نا بیٹا، مرزائی قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنا چھوڑ دینا۔ اگر آج ٹرمپ قرآن کو ہاتھ میں لینے پڑھنے کے لیے تو چھوڑ دینا، ٹرمپ پڑھتا ہے۔ یہ سازش تم نے کہاں سے اٹھائی ہے؟ اللہ اللہ فرماتے تخرج من افواہہم اکبر، ان کے دلوں سے جو کچھ نکلتا ہے وہ بہت بڑا، دل کے اندر بغض ہے لیکن جو ان کے منہ سے نکل رہا ہے وہ بہت بڑا۔ یہ جو نفرت کر رہے ہیں قرآن کی وجہ سے، توحید اور سنت کی وجہ سے نفرت کر رہے ہیں، ان کے منہ سے جو جملے نکلتے ہیں وہ بہت بڑے بہت بڑے۔ خیال کرنا میرے بھائیوں، کسی مولوی نے آپ کو نہیں بچانا ہے۔ سمیل میں کوئی مولوی اللہ سے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ جہنم سے اگر بچائے گا تو اللہ کا قرآن بچائے گا، قرآن والا ایمان بچائے گا۔ مت کہ کسی مولوی کی بات میں آؤ
اور بڑی عجیب موت لوگوں کو یہ پڑھی ہے، قرآن کی آیت سناؤ، آگے سے کہتے ہیں جی تذکرۃ الاولیاء میں یہ بات آئی، تذکرۃ الاولیاء میں یہ بات لکھی ہوئی۔ قرآن کے مقابلے میں تذکرۃ الاولیاء کو مان کے بیٹھا ہے مسلمان ہے سے؟ کوئی ایمان سے بتاؤ، میں اگر کسی کو کہوں فلاں دیوبندی کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو جو دیوبندی ہوگا وہ تو سر نیچے کر لے گا، لیکن جو بریلوی ہوگا یا اہل حدیث ہوگا وہ کہے گا میں تیرے دیوبندی کو مانتا ہی نہیں، میں تیرے دیوبندی کو بولو نا مانتا ہی نہیں ہوں، تو اس پہ کوئی فتویٰ لگا سکتے ہیں؟ دیوبندی کو نہ ماننا کفر تو نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ اگر میں کہوں میں بریلوی تیرے کو نہیں مانتا یا تیرے اہل حدیث کو نہیں مانتا یا غیر مقلد کو نہیں مانتا یا فلاں کو نہیں مانتا تو میں کافر تو نہیں ہوگا نا۔ لیکن جب قرآن کی آیت پڑھو تو وہ کہے میں قرآن کی آیت کو نہیں مانتا، وہ کیا بنے گا؟ کافر بنے گا۔ لہذا وہ نسخے کو اٹھاؤ، ہاتھ میں ہتھیار ہی کو اٹھاؤ، جس کا انکار کرنے والا کم از کم کافر تو بنے گا، کم از کم کیا بنے؟ یہ کم از کم ہے، آگے بنے تو کیا بنے گا؟ جو قرآن کی آیت کا انکار کرے وہ کیا بنے؟ ہاں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کیا گمان کر لیا ہے ان لوگوں نے؟ حَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ کافر ہیں، جو کیا ہے؟ کافر ہیں، انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ میرے بندوں کو مجھے چھوڑ کر اپنے ولی بنائیں گے، اپنے حمایتی بنائیں گے۔ جو بندہ میں اللہ کے قرآن کے مسئلے کو چھوڑ کر بندوں کے پیچھے بھاگے گا، میں اللہ کی بات کو چھوڑ کر بندوں کو اپنے رشتہ دار بنائے گا اور کہے گا جناب فلاں ولی ہے، فلاں استاد ہے، فلاں شیخ الحدیث ہے، فلاں علامہ علامہ مناظر کو شاطر ہے، فلاں فلاں ہے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ اللہ فرماتی ہے مجھے چھوڑ کر جو دوسروں کے پیچھے جائے گا، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، ایسے لوگوں کافروں کے لیے میں اللہ نے جہنم کو بطور مہمانی بنایا ہوا ہے، جہنم میں بطور مہمانی ضیافت کا انتظام میں اللہ نے ان کا کیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آتدنا للکافرین، میں نے کافروں کے لیے، معلوم یہ ہو گیا اللہ کی آیتوں کو چھوڑ کر اپنے مولویوں کو، پیروں کو، بڑی بڑی سرکاروں کے نور کٹوروں قصیدوں کہانیوں کو قرآن کے مقابلے میں ماننے والا کافر ہوتا ہے مسلمان۔ یہ فتویٰ میں نہیں لگا رہا ہوں، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اِلَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، ایسے کافروں کے لیے میں اللہ نے جہنم کو پرات کے اندر رکھ کے تیار کر کے اس کی ضیافت کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں الذین ضل سعیہم، یہ وہ لوگ ہیں جو چلے بھی لگاتے ہیں، بسترے بھی اٹھاتے ہیں، 3 دن بھی لگاتے ہیں، 4 مہینوں کے لیے بھی جاتے ہیں، لیکن ایمان ان کے اندر نہیں ہوتا۔ قرآن پڑھا جائے، قرآن کے مقابلے میں اپنے بزرگوں کی باتوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں چلے بھی کاٹتے ہیں، بڑے بڑے درباروں پہ جا کے اپنی جوان جوان بیٹیوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، نوراتیں کٹواتے ہیں اپنی بچیوں سے پیروں کے درباروں کے اوپر۔ میں اللہ ان کو جب بھی
بات کرتا ہوں، الذین ضل سعیہم، ان لوگوں کی ساری کوشش رائے گاہ اور برباد کری گئی فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کے اندر، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ گمان کیے ہوئے کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، بڑے اچھے عمل کر رہے ہیں، بڑے ثواب کے کام کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ لوگ اللہ کے رب کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ میں نے تو نہیں کہا، اللہ کے قرآن نے کہا، میں نے پڑھ کے سنایا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورہ کاف ہے، 16واں پارہ ہے، سورہ کاف کی آیت نمبر 103، 2، 3، 4 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کا کفر کر رہے ہیں، وَلِقَائِهِ، اور اللہ کے ساتھ ملاقات کا بھی انکار کر رہے ہیں، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، میں اللہ نے ان کے عملوں کو سرے سے ضائع کر دیا۔ میرے کول انہاں دے چلے پہنچے بولو، انہاں دے سروزے پہنچے، ایمان رکھ پہلے پھر سروزہ لگا، ایمان رکھ پہلے قرآن پر پھر چلا لگا، ایمان عقیدہ قرآن پہ پہلے رکھ پھر 4 مہینے لگا، قرآن کی آیتوں کے خلاف عقیدے بنا، جتنے چلے لگا سارے چلوں سمیت جہنم کا مالک بنے گا۔ چلوں کا کوئی فائدہ بولو نہیں ہے جب تک قرآن کے اوپر ایمان نہیں ہوگا اور ایمان کی قیمت کو نہیں سمجھے گا، ایمان کی اہمیت کو نہیں سمجھے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان استحب الکفر علی الایمان، اگر ایمان کے اوپر کفر کو پسند کرتا ہے تو ایمان والو ایسے بندے کو اپنا دوست نہ بنانا، اپنا دوست نہ بنانا، یہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست تو ہو سکتے ہیں لیکن تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ مومن کا دوست ہوتا ہے، اور خیال کرو ایمان کو ایسا ایمان بناؤ کہ قیمتی ایمان بن جائے، ایسا ایمان بنے قیمتی ایمان بن جائے۔ تبلیغ کا مخالف قرآن کا مخالف، تبلیغ کا مخالف تبلیغ کا منکر قرآن کا منکر ہے، لیکن تبلیغ قرآن والی، تبلیغ قرآن والی، عقائد قرآن والے عقائد خارجی کتابوں کے رکھے گا، پھر قرآن کی تبلیغ بھی نہیں کرے گا، اپنے پاس سے کرے گا۔ اللہ کی قسم منبر رسول قرآن میرے ہاتھ میں، ایسی تبلیغ اللہ کے دربار میں قبول نہیں۔ عقیدے کی کتاب قرآن ہے، عقائد کی کتاب کون سی ہے؟ بولو، عقیدہ قرآن بتائے گا۔ قرآن زندہ کہے گا تو زندہ ہے، قرآن مردہ کہے گا تو مردہ ہے، قرآن مومن کہے گا تو مومن ہے، قرآن بے ایمان کہے گا تو بے ایمان ہے۔ اگر قرآن پہ فیصلہ نہیں کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں مسلمان نہیں ہے۔ آیت میں پہلے کئی جگہوں میں پڑھ چکا ہوں، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے قرآن پہ فیصلہ نہیں کرتا یہی کافر ہوتا ہے، یہی۔ ہمارے پاکستان کے مفتیوں یا مولویوں سے پوچھو تو کافر تو آپ کو ملے گا ہی نہیں، کافر آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، وہ اتنی رخصتیں دیتے ہیں، اتنی اجازتیں دیتے ہیں کہ لوگوں کو کسی نے نماز میں اجازت دے دی، کسی نے سود کھانے میں اجازت دے دی، کسی نے اور معاملے میں اجازت دے دی، کسی نے طلاقوں میں اجازت دے دی، کسی نے نکاحوں میں اجازت دے دی، کسی نے کس میں کسی نے کس میں۔ دین کو ایسا لاغر کر کے رکھا ہے، ایسا کمزور اسلام کو کر دیا ہے کہ اسلام کی اہمیت اور ایمان کی قیمت کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ آج ایمان کی قیمت کی بات کرو تو لوگوں کے سر کے اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ نئی نئی باتیں کر رہے ہیں، یہ باتیں ہم نے نہیں سنی،
تو قرآن کے پاس آؤ تو سنو. یہ قرآن کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی. ان استحب الکفر علی الایمان. اگر تیرا باپ تیرے بھائی تیرے رشتہ دار کفر کو اسلام کے مقابلے میں پسند کرنے والے ہو تو لا تتخذوا اولیاء، ان کو اپنا دوست، ان کو اپنا رشتہ دار نہ سمجھنا. اگر سمجھے گا من یتولہم، جو ان کو اپنا دوست بنائے گا اس کے بعد بھی، فاولئک هم الظالمون، اللہ فرماتے ہیں یہی ظالم ہے، یہی ظالم ہے. اور جو ظالم ہوتا ہے یہ مشرک ہوتا ہے، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور ظلم کرنے والا مشرک ہوتا ہے. اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں عقیدہ قرآن نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حق اور سچ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ایمان کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان